ایک مسئلہ ہے صدقہ فطر کا۔ صدقہ فطر حضرت مولانا مفتی عبدالباطن صاحب نعمانی دامت برکاتہم کی طرف سے جو اعلان کیا گیا ہے وہ فی نفر 50 روپے ہے۔ صدقہ فطر کس کا دیا جانا ہے اور کس کو دیا جانا ہے؟ دو چیزیں۔ جو شخص صاحب نصاب ہو، اس کا نصاب ذرا اس میں وسعت ہے، یعنی زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے میں نے بتایا تھا سونا، چاندی، روپیہ، پیسہ اور مال تجارت، ان 4 چیزوں کو جوڑا جائے گا۔ لیکن صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے آدمی کی اپنی روزانہ کی جو ضرورت ہے، جو کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے، اپنا رہنے کا مکان، چاہے کرائے کا ہو چاہے اپنا ہو، رہنے کا مکان، مسکن اس کو کہتے ہیں جس میں آدمی رہتا ہے، اس کا اپنا ہے یا نہیں اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ رہنے کا مکان، اپنے استعمال کی سواری، اپنے استعمال کے برتن، اپنے استعمال کے کپڑے۔ آج کے زمانے کے اندر خادم نہیں ہے، پہلے غلام ہوا کرتے تھے، غلام بھی ضروریات اصلیہ کے اندر داخل تھے۔ ان چیزوں کے علاوہ جتنی چیزیں کسی کے پاس ہیں سب کی مالیت نکالی جائے گی۔ پیچھے میں نے عرض کیا تھا کہ زکوٰۃ کے جس شخص کو زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے اس کے نصاب میں گھروں میں رکھا ہوا ٹی وی بھی جوڑا جائے گا۔ اسی طرح یہاں بھی جس کو صدقہ فطر ادا کرنا ہے، گھر کے اندر جو ٹی وی ہے، جو لہو و لعب کا سامان ہے، ضروریات اصلیہ سے زائد ہے۔ موبائل ضروریات اصلیہ کے اندر داخل ہے، لیکن ٹی وی ضرورت میں داخل نہیں ہے، لہذا اس کی قیمت بھی جوڑی جائے گی۔ عام طور پر گھر کے اندر کچھ نہیں ہے لیکن 30,000 کا ٹی وی سامنے رکھا ہوا ہے، 30,000 کا ٹی وی سامنے رکھا ہوا ہے، 5, 7, 10,000 روپے اور کہیں سے اگر انتظام یعنی جوڑ جاڑ کے اگر اتنا اور بن جاتا ہے تو یہ شخص اگرچہ بہت غریب ہے لیکن صدقہ فطر اس کے اوپر واجب ہے۔ صدقہ فطر اپنی جانب سے ادا کرنا ہے، اپنی نابالغ اولاد کی جانب سے ادا کرنا ہے۔ جو بالغ اولاد ہے اس کا صدقہ فطر اس کے اوپر واجب ہے، لیکن ہمارے یہاں کا ماحول یہ ہے کہ گھر کا بڑا سب کی جانب سے نکال دیتا ہے، نکال دے ادا ہو جائے گا۔ لیکن میری درخواست ہے ہمارے نوجوانوں سے کہ ہم اپنے شوق کے لیے کتنے پیسے خرچ کرتے ہیں، عبادت کے نام پر ہم اپنی جیب کا پیسہ خرچ کر دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا پسند آئے گی۔ لہذا اس امید پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمارے درجات کو بلند فرمائے گا، اپنا صدقہ فطر اپنے جیب سے ادا کرنے کی کوشش کرے، گھر والوں کو بتا دے کہ میں نے اپنا صدقہ فطر ادا کر دیا۔ صدقہ فطر کس کی جانب سے دیا جائے گا؟ جو شخص عید الفطر کی صبح صادق کے وقت موجود ہے گھر کے اندر، ہر ایک کی جانب سے ادا کیا جائے گا، چاہے وہ 1 دن کا بچہ ہی کیوں نہ ہو۔ اور جو موجود نہیں ہے اس کی طرف سے ادا نہیں کیا جائے گا، چاہے چاند رات کو انتقال کیوں نہ ہو گیا ہو۔ پورا رمضان رہا، چاند رات کو انتقال ہو گیا اور عید الفطر کی صبح صادق کے وقت موجود نہیں ہے تو اس کا صدقہ فطر نہیں ادا کیا جائے گا۔ اور جو بچہ چاند رات کو پیدا ہو گیا، صبح صادق کے وقت موجود ہے، اس کا صدقہ فطر ادا کیا جائے گا۔ صدقہ فطر فقراء اور مساکین کے اندر بانٹا جائے گا۔ زکوٰۃ کے لیے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، کہ مسلمانوں کے مالداروں سے لے کر مسلمان فقیروں کو دیا جائے گا، لہذا زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے لینے والے کا مسلمان ہونا شرط ہے۔ لیکن صدقہ فطر میں ایسی کوئی شرط نہیں ہے، چاہے جس طبقے کا رہنے والا ہو، چاہے جس مذہب کا ماننے والا ہو، جب ہم صدقہ فطر نکالیں اور غریبوں کی مدد کے لیے بڑھیں تو پھر بغیر کسی تفریق کے بس ایک شرط اس میں ہے کہ وہ صدقہ فطر کا مستحق ہو، یعنی غریب ہو۔ ہر ایک کو دیا جا سکتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ایک صدقہ فطر ایک آدمی کو دیا جائے، اس کو بانٹا نہ جائے، آدھا آدھا نہ کیا جائے، ایک سے زائد دے دیا جائے، کوئی حرج نہیں، لیکن کم سے کم ایک صدقہ فطر ایک آدمی کو دیا جائے۔
صدقہ فطر کی ادائیگی کے لیے بہتر یہ ہے کہ عیدگاہ جانے سے پہلے پہلے ادا کر دیا جائے، لیکن اگر نہ ہو وقت اس کا صبح صادق کے بعد سے لے کر عیدگاہ جانے سے پہلے پہلے، لیکن اگر ادا نہیں ہو سکا تو بعد میں بھی ادا کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی شخص پہلے سے نکالنا چاہے تو پہلے سے رمضان میں بھی نکال سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ مستحب وقت جو ہے وہ عید الفطر کی صبح صادق سے لے کر عیدگاہ جانے سے پہلے تک، کیونکہ اس صدقہ فطر کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض قرار دیا ہے یا واجب قرار دیا ہے، چونکہ فرض نص قطعی کو چاہتا ہے، فرض یہاں واجب کے معنی میں، صدقہ فطر کو واجب قرار دیا ہے دو مقصد، ایک تو تمہارے روزے کے اندر جو کمی رہ گئی ہو، کوئی بیہودہ بات ہو گئی، کوئی لغویات ہو گئی جس کی وجہ سے روزہ کے ثواب میں کمی آ رہی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس صدقہ فطر کی برکت سے تمہارے روزوں کو پاک کر دیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح اور درست روزے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور دوسرا مقصد طعمۃ للمساکین، مسکینوں کے لیے ایک دن کے کھانے کا انتظام۔ تو آج عید الفطر کا دن ہے، عید الفطر کے دن جب آدمی عیدگاہ جائے تو وہ اس بات سے مطمئن ہو کہ آج کے کھانے کا انتظام ہو چکا ہے، اس کے لیے بہتر وقت یہ ہے کہ عیدگاہ جانے سے پہلے اس کے پاس کھانا پہنچ جانا چاہیے۔ لہذا مقصد کے تحت عیدگاہ جانے سے پہلے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیا جائے، اگر نہ ہو تو بعد میں ادا کیا جا سکتا ہے۔ صدقہ فطر کی مقدار جو ہے وہ آدھا صاع، جس کی مقدار میں تھوڑا سا اختلاف ہے، 1 کلو 666 گرام یا 233 گرام، مختلف باتیں اس میں منقول ہیں۔ بہرحال جو علماء ہیں ان کو سامنے رکھ کر ایک متعین مقدار بتا دیتے ہیں پیسوں میں آج کل، چنانچہ مفتی عبدالباطن صاحب نے 50 روپے متعین فرمایا ہے، ایک آدمی کی طرف سے 50 روپے ادا کر دیا جائے۔ اگر کوئی اس سے اچھا دینا چاہے تو 3.5 کلو، مولانا نے ایک واٹس ایپ چلایا، اس کے اوپر سب موجود ہے، کشمش سے دینا چاہے تو کیا دے گا، کھجور سے دینا چاہے تو کیا دے گا، جو سے دینا چاہے تو کیا دے گا، وہ سب اس پر موجود ہے۔ عام طور پر گیہوں والا بتا دیا جاتا ہے، لہذا میں نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ 50 روپے فی نفر کے حساب سے صدقہ فطر ادا کیا جائے گا۔ اگر کوئی اچھا دینا چاہے تو جو اس میں موجود ہے اس کو سامنے رکھ کے دے دے، کسی کی مدد کرنا چاہتا ہے، 50 روپے نہیں دینا چاہتا تو کشمش سے دے دے، 1000 روپے کے آس پاس آئیں گے۔ کھجور سے دے دے، کھجور اگر عمدہ والا استعمال کرے اس کے حساب سے۔ اس میں ایک چیز کی رعایت رہتی ہے، آدمی صدقہ فطر اسی اعتبار سے نکالے گا جو وہ استعمال کرتا ہے۔ چنانچہ ایک آدمی ہے جو 20 روپے کلو آٹا استعمال کرتا ہے، ایک آدمی ہے 50 روپے کلو آٹا استعمال کرتا ہے، تو 20 والا 20 کے حساب سے نکالے گا، 50 والا 50 کے حساب سے نکالے گا۔ یہ ہونا چاہیے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ علماء کرام جو بازار کے اندر درمیانی آٹا ہوتا ہے اس کو سامنے رکھ کر سب کے اعتبار سے وہی اعلان کر دیتے، اگر وہی ادا کر دے گا تب بھی صدقہ فطر ادا ہو جائے گا، لیکن ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ اچھا سے اچھا ادا کیا جائے۔